فرعون کی بیوی مسلمان بن کے زندگی گزار سکتی ہے تو ایک مسلمان عورت ہندو مرد کے ساتھ یا شیعہ مرد سے شادی کر کے زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ یا ایک مسلمان مرد ہندو یا شیعہ عورت سے شادی کر کے اپنے اپنے دین پہ قائم کیوں نہیں رہ سکتے؟ فرعون کی بیوی مسلمان بن کے زندگی گزار سکتی ہے، اس شریعت کا حکم ہماری شریعت پہ لاگو نہیں ہوتا۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ مومن کا نکاح مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمان محمد کریم، یہ قرآن حکیم کے احکامات ہیں۔ مومن کا نکاح مشرک سے نہیں ہوتا۔ جس شخص کے بارے میں کنفرم یقین ہو یہ مشرک ہے، یہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے، یہ قبروں کا طواف کرتا ہے، یہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، یہ حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، یہ شرک پر ہے، شرک اکبر کرتا ہے۔ مومنہ عورت گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو کے مر جائے کنوارپن میں، یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کا نکاح کسی مشرک سے، کسی بدعتی سے، کسی بے دین سے کیا جائے۔ کیوں؟ آج تو یہ تمیز ختم ہو گئی نا کہ ہم نکاح کرتے ہوئے دیکھیں اس کا دین کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ وہاں تو تمیز یہ رہی کہ میں سید صاحب ہوں، شاہ صاحب ہوں، زیدی صاحب ہوں، تو اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کے لیے زیدیوں کا رشتہ، سادات کا رشتہ آ گیا۔ میں آرائی ہوں تو آرائی کا رشتہ آ گیا، میں پٹھان ہوں تو پٹھانوں کا رشتہ آ گیا۔ ہمارے ہاں تو تقسیم یہ ہے۔ اور اگر پوچھ لیا جائے جہاں آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح دیا ہے وہ موحد ہے؟ موحد تو نہیں ہے، لیکن ہولے ہولے ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ ہماری بیٹی بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی سمجھدار ہے، بہت کچھ جانتی ہے، اس کو لائن پہ لے آئے گی۔ اگر یہ آپ سوچ لو وہ لائن پہ نہ آیا، ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اگر وہ لائن پہ نہ آیا اور آپ کی بیٹی سے اس کے بطن سے قبر پرست جنم لے، امام پرست جنم لے، گھوڑا پرست جنم لے، قبروں کا طواف کرنے والے جنم لے، کیا قیامت کے دن آپ کی ہلاکت کے لیے صرف ایک گناہ یہ کافی نہیں رہے گا؟ وہ موحدہ اللہ کے دربار میں کھڑی ہو کے آپ کے دامن کو پکڑ کے سوال کرے، اے اللہ میں توحید پرست تھی، میں لا الہ الا اللہ کو مانتی اور جانتی تھی، اس کا فہم تھا، میرے باپ نے دنیا کو دیکھا، مال کو دیکھا، خاندان کو دیکھا، حسب و نسب کو دیکھا، ایمان کو نہیں دیکھا، میرا نکاح ایک مشرک سے کیا، مجھے اس باپ سے بدلہ لے کر دے۔ میں تو موحدہ تھی لیکن میری اولاد وہ قبروں کی پجاری بنی جس کا مجرم یہ میرا باپ ہے۔ وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ لہذا نکاح کرتے ہوئے، شادی کرتے ہوئے اس چیز کو سب سے پہلے دیکھیے یہ مومن ہے یا مشرک ہے۔ مواحد کے نزدیک اور کوئی تقسیم نہیں ہوتی سوائے اس تقسیم کے، مومن ہے کالا ہے تب بھی میرا بھائی، غیر خاندان کا ہے تب بھی میرا بھائی، غیر ملک کا ہے تب بھی میرا بھائی، اور اگر یہ مشرک ہے سگا بھائی بھی ہو تو میرا دشمن ہے، بھائی نہیں ہے۔ جب یہ غیرت میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوگی تو سمجھ لے ہم نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا ہے۔ اور جب تک یہ غیرت نہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر، رول گول مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں۔ سسر مشرک مرا ہے جنازہ پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ چچا مشرک مرا ہے جنازہ پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ فلاں مشرک مرا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تھا تو خاندان کا۔ جب تک میرے اور آپ کے دل میں اس خاندانی غیرت کو ختم کر کے لا الہ الا اللہ کی غیرت کو نہیں جگایا جاتا، اس وقت تک ہم نے توحید کے اصل مقصود کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ پھر ہر کسی کا بننے سے پہلے یہ دیکھتا ہے اس کا رب سے رشتہ کیا ہے، اس کا رب سے تعلق کیا ہے، اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ وہ موحدوں سے محبت کرتا ہے، وہ مشرکوں سے نفرت کرتا ہے۔ نہ تو وہ سیاست کے نام پہ مشرکوں کو اپنا امام بنا کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، نہ چندہ لینے کے لیے، نہ قربانی کی کھالیں لینے کے لیے، نہ ووٹ لینے کے لیے، نہ سیاست کے نام پہ، کسی نام پہ۔ وہ کہتا ہے سارے مفادات قربان کر سکتا ہوں، رب کی توحید پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ آپ کے اور میرے دل میں غیرت پیدا ہو گئی تو سمجھ لیں کہ ہم نے توحید کی حلاوت کو چکھ لیا ہے، ایمان جاگزی ہو رہا ہے ہمارے دل میں۔ اور اگر غیرت توحید
اتنی معمولی ہو گئی ہے، کبھی وہ جمہوریت کے نام پہ ذبح ہو جائے، کبھی الیکشن کے نام پہ ذبح ہو جائے، کبھی چندے اور قربانیوں کی کھالوں کے نام پہ ذبح ہو جائے، اور ہم سمجھے کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل کے اندر وہ بھائی چارگی جس کی بنیاد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رکھی تھی، وہ بنیاد ابھی تک جڑ نہیں پکڑ سکی. ہمارے استاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ان کا واقعہ اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے نقل کرتا ہوں. بہاولپور کے اندر، یہ بہاولپور ریاست، یہاں کا قانون حنفی قانون تھا. ریاست کے قوانین میں حنفی مذہب لکھا ہوا تھا، اور بریلویت دیوبندیت کا گڑھ تھی یہ ریاست. وہاں پر جا کر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ نے توحید کے آوازے کو بلند کیا. کمشنر نے ایک کانفرنس کروائی اتحاد امت کے نام سے. بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے بزرگ آئے، بڑے بڑے حضرت آئے، ہمارے شیخ بھی گئے. کسی نے آدھے گھنٹے کا خطاب کیا، کسی نے 1 گھنٹے کا خطاب کیا. ان کی قسمت خراب کہ حافظ صاحب کو آخری موقع، آخری تقریر حافظ صاحب کی تھی. حافظ صاحب نے صرف 3 منٹ گفتگو کی، صرف 3 منٹ. اور کہا کمشنر موجود ہے، کہا کمشنر صاحب آپ آئے ہو اتحاد کروانے، میری بات یاد رکھو، اہل حدیث اور بریلوی کا اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ قبر پرست ہے، یہ توحید پرست ہے، یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ بابے کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ قبروں کا طواف کرتا ہے بابے کو راضی کرنے کے لیے. ایک مشرک اور مواحد کو گلے آپ کیسے ملوا سکتے ہیں؟ حافظ صاحب نے مثال دی کہ ایک لکڑی بالکل سیدھی اور ایک لکڑی ٹیڑھی، ترخان کے پاس، نجار کے پاس لے جاؤ کہ اس پہ کیل مار دے. اب یہ کنڈیشن ہے، یہ ٹیڑھی ہے، یہ سیدھی ہے، اس پہ کیل لگے گا، یہ جوڑ بیٹھے گا. ترخان کیل مارنے سے پہلے رندہ مارے گا، اس کا ٹیڑھ پن ختم کرے گا، اسے سیدھا کرے گا، اور سیدھی لکڑیوں کو رکھ کے جب کیل مارا جائے گا یہ جوڑ کبھی نہیں ٹوٹے گا. آپ مشرک سے، شرک سے توبہ کرواؤ، اس کو قبروں کی پوجا سے ہٹا کر اللہ کی عبادت پہ لے کر آؤ، قبروں کے طواف سے ہٹا کر بیت اللہ کے طواف پہ لے کر آؤ. اس کی زبان سے یا علی مدد کے نعرے چھڑوا کر یا اللہ مدد کا نعرہ لگواؤ. جب یہ شرک کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ پر آئے گا، اب جو اتحاد ہوگا اس کو کوئی نہیں توڑ سکے گا. اور اگر آپ منہ میٹھا کروا کے، لڈو کھلا کے، گلے ملوا کے چلے جاؤ گے، مشرک مشرک رہے، قبر پرست رہے، امام پرست رہے، گھوڑا پرست رہے، اور آپ سمجھو کہ مواحدوں کے گلے مل جائیں گے، یہ آپ کا خواب و خیال ہے جو کبھی حقیقت نہیں بن سکتا. 3 منٹ کی تقریر کی اور نیچے اتر آئے، ان کا سارا پروگرام پہ پانی پھیر دیا. 2 دن کے بعد حافظ صاحب کو، جہاں وہ ایس سی کالج میں آفیسر تھے، جاب کرتے تھے، پروفیسر تھے، نکال دیا گیا، ڈسمس کر دیا گیا. لیکن حق کی بات کو بیان کیا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ یہ دیکھو کہ میرے اندر توحید کتنی جاگزی ہو چکی ہے، تو یہ پوائنٹ بنیاد بناؤ، میرے دل میں اہل شرک کے بارے میں جذبات کیا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر نوری بوری کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. نعیم قوال کہتا ہے نہیں جانا مسجد مندر نو، رب منیا پیر کلندر نو. جانا نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو. رب منیا پیر، یہ پیر کلندر کو رب ماننے والے، یہ مٹھن کوٹ کے دربار پہ اکٹھے ہونے والے، کیا میں ان کو اپنا بھائی بنا چکا ہوں؟ کیا میں ان کو گلے لگا سکتا ہوں ان کے اسی کفر کے ہوتے ہوئے، ان کے اندر یہی بدعقیدگی ہوتے ہوئے؟ اگر مجھے مفادات کی سیاست نے ان کا بھائی بنا دیا ہے تو سمجھ لے کہ میرے اندر ابھی تک توحید کی غیرت ہی پیدا نہیں ہوئی.